نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا ٹاپک ہے شرک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخش دے گا، لمن یشاء، جس کو بھی اللہ چاہے، ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی شریک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں گمراہ ہو چکا۔ تو اب یہاں پہ تو یہ شرک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے اور اللہ کے ہاں اس کی بخشش نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مد مقابل کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف آیت الکرسی میں ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد میں ارشاد فرمایا، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ ہی اس کا کوئی بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ تو ہم کسی بھی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر یا اللہ کے ہمسر کسی اور کو نہیں کر سکتے۔ یہ تو ہمیں ڈیفینیشن دے دی گئی قرآن میں۔ اب تھوڑا سا ہم قرآن ہی میں اور جائزہ لیں گے شرک کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا احکامات ہمارے لیے نازل فرمائے ہیں، اور کیونکہ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کی بخشش نہیں۔ اور اگر آپ چاہے 5 وقت نماز پڑھ رہے ہوں، تہجد پڑھ رہے ہوں، عبادت گزار ہوں، روزے رکھ رہے ہوں، صدقہ خیرات کر رہے ہوں، تمام عبادتیں دوسروں کی نسبت زیادہ بھی اگر کر رہے ہوں، نفلی روزے بھی رکھ رہے ہیں، نفلی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نفلی صدقہ خیرات بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر ساتھ ساتھ شرک بھی ہو رہا ہے تو شرک آپ کی نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ چیزوں کو جلا دیتی ہے، تو آپ کی کوئی بھی نیکی پھر آپ کے کام نہیں آئے گی قیامت والے دن۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ شرک کی کیا کیا اقسام ہیں، کیا کیا شکلیں ہیں، اور یہ پیدا کس طرح سے ہو جاتا ہے، یہ ہماری زندگیوں میں داخل کس طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی چیز میں غلو جو ہے نا وہ شرک کو جنم دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کسی کی محبت میں غلو کر جائیں، آپ کسی کی عقیدت میں غلو کر جائیں۔ غلو کا مطلب ہے کہ جو اسٹیٹس اس کو دینا تھا آپ نے اس سے حد سے زیادہ بڑھا دیا، یعنی ساری حدیں ہی پار کر دی اس کو بڑا بنانے کے لیے، تو وہ چیز کہلاتی ہے پھر غلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تم اہل کتاب کی طرح، جس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کے معاملے میں غلو کیا، میرے معاملے میں غلو نہ کرنا۔ یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو تم مجھے اللہ کا شریک مت بنانا۔ تو یہ غلو ہی ہے جو محبت میں جب بڑھتا ہے، عقیدت میں بڑھتا ہے، تو پھر یہ شرک کو جنم دیتا ہے۔ ہم قوم لوط کا پڑھتے ہیں نا قرآن میں، تو اس میں بھی آتا ہے کہ ان لوگوں میں بھی جو شرک تھا وہ کس طرح سے پیدا ہوا تھا کہ ان کے اندر ود، ساپ، یہود، یہ سب ان کے بڑے بڑے بت ہوا کرتے تھے۔ اصل میں یہ تھے کون، یہ بت کہاں سے پیدا ہوئے، یہ نام کہاں سے آئے؟ یہ نام اس طرح سے آئے کہ یہ تینوں لوگ جو تھے یہ بڑے عبادت گزار سمجھے جاتے تھے ان کے معاشرے میں۔ ان کی عبادت میں غلو نے ان کو اس چیز پر مجبور کر دیا کہ وہ اتنے نیک تھے، ان کی عقیدت ان کے دلوں میں اتنی زیادہ تھی، ان کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے انہی کے نام کے بت بنا لیے، کہ انہوں نے ہمیں رب سے قریب کیا، رب کا تعارف کرایا، تو وہی اسی کو ہی پھر بعد میں آہستہ ہوتے 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 انہوں نے رب بنا ڈالا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ شرک ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے کہ جب حد ہم عقیدت کی یا محبت کی کراس کر جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں شرک کے لیے ظلم کا لفظ بھی استعمال کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ ظلم سے متعلق کرام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، وہ تو ڈر گئے کہ ہم میں سے کون ہوگا جس نے کبھی کسی پر ظلم نہ کیا ہوگا، یعنی چھوٹا بڑا ظلم تو ہوتا ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم آپس میں کرتے ہو، حق مارتے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔
تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہم اگر خود سے قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھ جائیں نا تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی بات ہے، ان الفاظ کو ہم اپنے جامع اور اپنے معنی نہیں پہنا سکتے، تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ حدیث کی روشنی میں قرآن کو سیکھا اور سمجھا جائے۔ یہ گناہوں کی بھی کچھ اقسام آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کیونکہ یہ گناہ عظیم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ ایک صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر برائی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوالات پوچھا کرتے تھے، تو لوگ ان سے کہا بھی کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے میں اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ میں ان ساری برائیوں سے بچتا رہوں۔ تو آپ سے ایک بار پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ 3 بڑے جو گناہ کبیرہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا گناہ کبیرہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے، ہم اس کو کتنا لائٹلی لیتے ہیں۔ پھر تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ 2 چیزیں ارشاد فرمائیں تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب تیسری چیز آپ ارشاد فرمانے لگے تو آپ نے ٹیک چھوڑ دیا اور انہی کے اشارے سے بار بار یہ بات آپ ریپیٹ کرنے لگے کہ لوگوں سن لو، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اور آپ اس بات کو ریپیٹ کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ حدیث بعد میں کوٹ کی، وہ کہنے لگے کہ ہم یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ تو یہ 3 بڑے گناہوں کو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اس کے علاوہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سے بھول چوک میں گناہ ہو گئے، ہمیں پتہ نہیں تھا لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ گناہ کا کام تھا، ہم اس کو کچھ اور سمجھ کر کرتے چلے آتے ہیں انجانے میں، یا غلطی سے ہو گیا یا جذبات میں آ کے ہو گیا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب تم وضو کرتے ہو تو تمہارے وضو کے پانی کے ساتھ تمہارے گناہ بھی جو ہیں وہ بہہ جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ جب منہ دھوتے ہو تو چہرے کے، کلی کرتے ہو تو منہ کے، ناک کے، ہاتھوں کے، پیروں کے، بازوؤں کے، یہ سارے، کیونکہ انہی چیزوں کو یوز کر کے ہم سارے کام کرتے ہیں نا، چاہے وہ گناہ کے کام ہوں چاہے نیکی کے کام ہوں، تو وہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر دوسرے گناہ وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ جیسے ایک شخص مسلمان نہیں تھا، اسلام سے پہلے اس نے کفر کیا، شرک کیا، جو بھی کیا، ہم نے بھی اگر انجانے میں شرک کیا، ٹھیک ہے، ہمیں علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، لیکن پھر جیسے ہی پتہ چلا ہم نے وہ ساری باتیں چھوڑ دی، تو پھر اب آگے آپ جو بھی نیکیاں کرتے چلے جائیں گے تو جتنی آپ کی نیکیاں ہوں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو پچھلے گناہ تھے ان کو ان نیکیوں سے بھر دیں گے، کمپنسیٹ کر دیں گے، یعنی ان گناہوں کو ختم کر دیں گے، ان کی جگہ نیکیاں لے لیں گی۔ اور یہ صرف تبھی ہوگا کہ جب آپ سچی نیت سے سچی توبہ کر کے ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد جو اس سے ذرا سی سیویئر ٹائپ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جس میں آپ نے کسی کا حق مارا، کسی کا دل دکھایا، کسی کا کوئی مال لے لیا، یا کچھ اس طرح کا آپ نے کیا کہ کسی کو پرسنلی آپ نے کسی بھی طریقے سے اس کا حق مارا ہو یا ظلم کیا ہو، تو جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا یا آپ اس کا حق اس کو دے نہیں دیتے، کسی کا دل دکھایا تو جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے وہ گناہ نہیں بھولے گا۔ کیونکہ دیکھیں جب حج پر بھی لوگ جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آج سب کو معاف کیا سوائے حق العباد کے، کہ بندوں کا جو تم پر حق ہے وہ اللہ بھی معاف نہیں کریں گے جب تک کہ بندے نہ معاف کر دیں۔ یعنی حج جیسی اتنی بڑی عبادت پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں میں نے تمہارے باقی سارے گناہ معاف کر دیے مگر بندوں کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا سب سے سیویئر کوالٹی کا جو یہ ہے ایک قسم کا جو شرک ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے سیویئر ٹائپ کا شرک ہے۔ اور اس کے بارے میں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 16 میں بھی کہ میں یہ گناہ نہیں معاف کروں گا لیکن اس کے علاوہ سارے گناہ جو چاہوں گا میں، جس کے لیے چاہوں گا بخش دوں گا۔ پھر اس کا ایک اور جو ہولناک نتیجہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا ہے وہ کیا ہے؟ کہ قرآن میں سورہ المائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، یعنی جنت شرک کرنے والے کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے جنت نہیں ہے تو دوسری جگہ کیا ہے؟ پھر دوزخ ہی ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے ہر قسم کے شرک کو نکال کر جڑ سے پھینک کر اپنے عقیدے کو پاک کریں۔ پھر آگے فرمایا اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ بھی پتہ چل گیا سورہ مائدہ سے کہ جو کوئی بھی شرک کرے گا اس پر جنت حرام ہے۔ تو اس لیے بھی جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ اب ہم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں نا اس کی 3 موٹی موٹی اقسام جو ہے وہ آپ کو میں پہلے جو 3 بڑی بڑی کیٹیگریز میں بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ان تینوں کی جو ہے وہ فردر جو بھی برانچز ہیں اس پر بات کریں گے ہم۔
تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقتوں میں کسی کو، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی عبادت میں شریک ٹھہرانا، اور اس کی ذات کا حصہ بنانا. ٹھیک ہے، جیسے مشرک جو مکہ کے ہوتے تھے وہ ذات کا حصہ کیسے بناتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ خدا، ان کو ہم خدا مانتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچائیں گے. ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ تو ہماری براہ راست نہیں سنے گا، لیکن ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، تو یہ پھر ہمارا پیغام اللہ تک پہنچائیں گے، ہماری سفارش کریں گے. اسی طرح سے یہود کو دیکھ لیں. یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. مشرکین نے کیا کیا تھا؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا. یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. صحیح ہے. اور پھر بعد میں ہم مشرکین کو بھی دیکھتے ہیں. ابھی جیسے میں نے قوم لوط کی آپ کے سامنے مثال پیش کی کہ اپنے نیک لوگوں کی عبادت کیوں کیا کرتے تھے. کانسیپٹ کیا ہوتا تھا؟ یہی کہ یہ لوگ ہماری دعائیں سن کر اللہ تک پہنچائیں گے. تو اس کا ایک سمپل سا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ پڑھتے ہیں نا رمضان سے ریلیٹڈ جو آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو بتا دیجیے کہ میں تو قریب ہی ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. تو اب اس قرآن کی آیت نے اس بات کی تو نفی کر دی کہ اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا، اللہ محتاج ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہارے ان پتھر کے معبودوں کا یا ان مرے ہوئے نیک لوگوں کا، کہ وہ تو طاقت رکھتے ہیں، وہ تو اللہ سے بھی زیادہ رحیم ہیں، کریم ہیں، وہ گناہ گاروں کی سن لیتے ہیں. لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ نہیں سن رہا گناہ گاروں کی. تو یہ بالکل ہی ایک شیطانی عمل ہے اور شیطانی سوچ ہے، شیطانی وسوسہ ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں اور دماغوں میں ڈالتا ہے اللہ سے دور کرنے کے لیے. جبکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں اس کی ہر پکار کا. یہاں یہ نہیں لکھا کہ جب بھی کوئی مسلمان مجھے پکارتا ہے. اللہ نے تو بندے کا لفظ استعمال کیا، وہ بندہ چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو. تو اس بات کی تو چلیں یہ قرآن نے نفی کر دی، یہ بات چیپٹر کلوز ہو گیا کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کو اس لیے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں کہ وہ ہماری دعائیں سنیں گے اور اللہ کو پہنچائیں گے. نہیں، یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. اللہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ اللہ کے بتانے کا مطلب کیا ہے؟ شہ رگ تو ہماری کھال کے بھی اندر ہے نا، وہ ہماری زندگی کا پورا جو ہے ایک طرح سے ضامن ہے کہ جب تک وہ سلامت ہے ہم زندہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو تمہاری زندگی، تمہاری جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں. تمہارے جو دل میں خیالات آتے ہیں، جو دماغ میں آتے ہیں، جو تم سوچنے والے ہوتے ہو، وہ اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے. تمہاری ضرورتوں کا، تمہاری دعاؤں کا، جو تم مانگ رہے ہو، جس چیز میں تمہارے لیے خیر ہے، شر ہے، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے.